इन खबीसों की खबासत इतनी बढ़ गई है कि इनको कोई होश नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं, क्या बक रहे हैं, क्या इनका असरात हो रहे हैं। और हद यहाँ हो रही है कि जब ये इस तरीके से मज़हब के बारे में ना जानते हैं, ना ये रोज़ क़यामत के बारे में जानते हैं, जो भी ज़िम्मेदार, चाहे वो समाजी कारकुन हो, चाहे वो कोई सियासी आदमी हो, चाहे कोई मजहबी रहनुमा हो, अगर इनके साथ इस तरीके की रियायत बरती गई और इस तरीके से खामोश रहा गया तो इनकी ज़रूरत और बढ़ेगी और ये फितना दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से चलन में लाना, गाने के रूप में उसको गाना, और फिर भोंडे लोग जो वो उस तरीके से, हमने खैर वो जुमले जो उसने कहे हैं, हालांकि मैं तो इन चीज़ों को देखता नहीं हूँ, लेकिन वो बेशर्मी और बेहूदगी की हद पार कर दी है। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा है। कोई आदमी गलती करता है तो उसकी माफ़ी दी जा सकती है, लेकिन गुनाह की सूरत ये है कि अगर आदमी गुनाह करता है तो गुनाह की सज़ा मिलनी चाहिए। ये इस शैतान और खबीस आदमी ने गलती नहीं की है, जबकि इसने गुनाह किया है। और हमेशा ये इन चीज़ों को आड़ में लेकर के मज़हब के ऊपर और मजहबी पेशवाओं के ऊपर कीचड़ उछालता रहा है, और सब लोग खामोश रहते हैं। जो खामोश रहते हैं वो भी इसके जुर्म के मेरे नज़दीक भागीदार हैं। मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। 14 अगस्त को मालव गांव में जो कुछ हुआ उस पर पंचायत हो चुकी है, और जिस दिन पंचायत हुई उस दिन मैंने तमाम बिरादरी का इंटरव्यू भी आपके सामने शाये किया था। लेकिन उसके बाद जो तूफ़ान बदतमीज़ी उलमा के ताल्लुक़ से सोशल मीडिया पर बरपा हुआ वो भी आपके सामने है। और अभी जिस वक्त मैं ये इंटरव्यू शूट कर रहा हूँ, इससे तकरीबन 2 घंटा पहले मैंने उस पर एक वीडियो और मुफ्ती रफ़ीक़ साहिब की जानिब से शाये भी की है, जिसमें फ़िक़्ह और फतावा और कुरान और हदीस की रोशनी में जो कुछ वो पूरा मसला था उसको आपके सामने पेश किया है। लेकिन उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है वो है कुछ लोग जो गायकार हैं वो इस पर बहुत ही फहश और गंदे और भद्दे गाने रिलीज़ कर रहे हैं, जिनसे ना महज़ उलमा की शान में गुस्ताखी हो रही है, बल्कि पूरी मेवात पर कहीं ना कहीं उन गानों की वजह से, उन सॉन्ग्स की वजह से कीचड़ उछालने का काम किया जा रहा है और पूरे मेवात की बदनामी भी हो रही है। असलम सिंगर के ताल्लुक़ से मैंने कल आपको एक वीडियो अपलोड की थी। जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो सही है कि उन्होंने उन लोगों के ताल्लुक़ से वो अल्फाज इस्तेमाल किए थे जिन्होंने उस काम को अंजाम दिया था, लेकिन उसकी आड़ में ये बात भी यकीनी है कि तमाम उलमा को कहीं ना कहीं उन गानों की वजह से टारगेट मुस्तक़बिल में या हाल में किया जा सकता है। बहरहाल उसी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं अलवर मेव पंचायत के प्रवक्ता कासिम मेवाती साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो असलम सिंगर हो या फिर और कुछ गायकार हों, उनकी जानिब से जिस तरह गानों के अंदर इस पूरे मैटर को उछाला जा रहा है उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे। तो कासिम साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कासिम साहब, ये आजकल मालव वाला मसला गानों के अंदर बहुत उछाला जा रहा है, और न महज असलम सिंगर बल्कि कई गायकार ऐसे हैं कि जिन्होंने उस पर गाने और सॉन्ग्स गाए हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये इस तरीके की ज़रूरत जो हुई है इसके पीछे आवाम की खामोशी और आवाम की जो लापरवाही है, और आवाम का सबसे ज़्यादा, मैं वो तो ज़िम्मेदार हैं ही हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इसके लिए हमारे आवाम को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ कि जो इस तरीके के बेहूदगी को बर्दाश्त करते हैं और इस बेहूदगी को चलन में लाते हैं। और यहाँ तक हमने देखा है कि इन खबीसों की खबासत इतनी बढ़ गई है कि इनको कोई होश नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं, क्या बक रहे हैं, क्या इनका असरात हो रहे हैं। और हद यहाँ हो रही है कि जब ये इस तरीके से मज़हब के बारे में ना जानते हैं, ना ये रोज़ क़यामत के बारे में जानते हैं, और जिस तरीके से इनके जो चीज़ें सामने आई हैं ये हमको इस कदर परेशान करती हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन जब तक हम तमाम लोग मिल कर के इन बेहूदे लोगों के ख़िलाफ़ कोई बात बैठ कर के नहीं करेंगे, इनको नसीहत नहीं लगेगी। और इसमें जो भी ज़िम्मेदार, चाहे वो समाजी कारकुन हो, चाहे वो कोई सियासी आदमी हो, चाहे कोई मजहबी रहनुमा हो, अगर इनके साथ इस तरीके की रियायत बरती गई और इस तरीके से खामोश रहा गया तो इनकी ज़रूरत और बढ़ेगी और ये फितना दिन पे दिन बढ़ता जाएगा, जिसका खामियाजा हम सबको माहौल में भुगतना पड़ेगा।
अच्छा قاسم صاحب, آپ نے شاید وہ گانا سنا ہوگا, اس میں جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ گرچہ وہ الفاظ ان لوگوں کے تعلق سے استعمال ہوئے ہیں جنہوں نے وہ غلطی کی تھی یا جن سے وہ غلطی ہوئی تھی, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ حال اور مستقبل میں تمام علماء کو اس پر ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اس طرح کے سانگز اور گانوں سے؟ نہیں, اس پہ جو وہ کیا ہوا, کیا مسئلہ تھا, جب پہلی نظر میں ہم نے دیکھا ہمیں بھی کافی تکلیف ہوئی کہ اس طریقے سے کوئی ہوتا ہے, لیکن بعد میں جب اس میں عالموں کی مداخلت ہوئی اور عالموں نے اس چیز کو سنا اور برادری لیول پہ چیزیں بیٹھی, بات سامنے آئی, تو وہ اس دن وہاں ختم ہو گیا تھا معاملہ. جی, اس سے زیادہ اس پر کوئی آدمی اگر اس طریقے کی بات کرتا ہے یا بیہودگی کرتا ہے یا کوئی بکواس کرتا ہے تو وہ تو برداشت کے قابل چیز ہے ہی نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ جب وہ فتنہ وہاں ختم ہو گیا تھا, جو وہ چیز غلط قرار دی اور وہ چیز ہو گئی اس طریقے سے, تو اس کے بعد اگر اس پر کوئی آدمی کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو وہ تو بالکل غلط ہو گئی, اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اس لیے اس کو اس طریقے سے چلن میں لانا, گانے کے روپ میں اس کو گانا, اور پھر بھونڈے لوگ جو وہ اس طریقے سے, ہم نے خیر وہ جملے جو اس نے کہے ہیں, حالانکہ میں تو ان چیزوں کو دیکھتا نہیں ہوں, لیکن وہ بے شرمی اور بیہودگی کی حد پار کر دی ہے. اس لیے ہم کو بہت زیادہ غصہ ہے, اور میرا آپ کے مادھیم سے یہ مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کے پرتی کوئی نہ کوئی کارروائی عمل میں لانی چاہیے. اچھا قاسم صاحب, یہ تو گانے کا مسئلہ ہو گیا, لیکن ایک چیز اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جو دیکھنے کو ملی, غلطی ہوئی, سبھی نے مانا غلطی ہوئی ہے, لیکن اس کی آڑ میں سبھی علماء کو ٹارگیٹ کرنا اور بھدی بھدی گالیاں دینا اور سوشل میڈیا پر پھر ان کو اپلوڈ کرنا, تو نوجوان جو نسل ہے, نئی جنریشن, خاص کر کے میوات کے جو لوگ ہیں, ان کو آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس تعلق سے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کب اور کیسے کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیے, خاص طور سے بات یہ ہے کہ میوات میں سوشل میڈیا کا صحیح استعمال تو ہوتا ہوا نظر آ نہیں رہا ہے. جس کے من میں جو آتا ہے وہی بکواس کرنے لگ جاتا ہے. خاص طور سے یہ جو چیزیں یہ ناچنے گانے والوں نے جو چیزیں سامنے پیش کی ہیں, لیکن اس میں ایک چیز میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, اور یہ کہ بڑا شیطانی فتنہ ہمارے سامنے ہے, اور اس شیطانی فتنے سے مقابلہ کرنے کے لیے تمام لوگوں کو اس پر ضرور ایک خیال کرنا چاہیے, بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے. میں پھر دہرا رہا ہوں کہ اس پر خاموشی رکھنا ان کی ضرورت بڑھے گی. اور دوسرا میں یہاں کہتا ہوں, یہ غلطی نہیں ہے, گناہ ہے, اور غلطی کے ساتھ ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غلطی کرتا ہے تو اس کی معافی دی جا سکتی ہے, لیکن گناہ کی صورت یہ ہے کہ اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی سزا ملنی چاہیے. یہ اس شیطان اور خبیث آدمی نے غلطی نہیں کی ہے, جبکہ اس نے گناہ کیا ہے, اور ہمیشہ یہ ان چیزوں کو آڑ میں لے کر کے مذہب کے اوپر اور مذہبی پیشواؤں کے اوپر کیچڑ اچھالتا رہا ہے, اور سب لوگ خاموش رہتے ہیں. جو خاموش رہتے ہیں وہ بھی اس کے جرم کے میرے نزدیک بھاگیدار ہیں. اس لیے تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس گناہ کی سزا اس کو ملنی چاہیے. تو کیا سزا ہونی چاہیے؟ وہ جو, یا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو تمام چینلوں سے ہٹایا جائے. اس کے بعد ایک جس طریقے سے وہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اسی طریقے سے اس کا ایک مکمل معافی نامہ آنا چاہیے, اور انہی عالموں کے بیچ میں بیٹھ کر کے جہاں یہ چیزوں کو بیان کر رہا ہے, جہاں وہ شیطانیت بھرے جملے استعمال کر رہا ہے, ان تمام میں اپنی معافی مانگے اور ایک ویڈیو اس پر بنائے کہ آئندہ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ اس طریقے کی کوئی شیطانیت میں نہیں کروں گا. کیا سوشل میڈیا پر ویڈیو کے ذریعے سے معافی مانگنی چاہیے اس کو؟ بالکل, کیوں نہیں مانگنی چاہیے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. بھائی معافی مانگنی چاہیے, لیکن معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا. اس کے بارے میں مکمل ایک کمیٹی بیٹھ کر کے ایک بار اس پر رائے قائم کرے کہ ایسے شیطانوں کے خلاف کیا ہم لاہ عمل لا سکتے ہیں, کیا صورت حال ہو سکتی ہے. اس طریقے کے الفاظ پہ اس بدترین جو باتیں آتی ہیں سامنے, ان پہ پابندی لگانے کی شکل کیا ہوگی. ضرورت تو اس بات کی ہے نا, اگر آج معافی مانگ لے گا پھر کل کرے گا, لیکن اس کے لیے ایک لاہ عمل تو طے کرنا چاہیے نا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بیٹھ کر کے ایک اس کے اوپر پورا کا پورا ایک بنایا جائے, اور ان کو تنبیہ بھی ہو, تاکید بھی ہو, بتایا بھی جائے. وہ اسی میوات کے حصے ہیں, کوئی باہر کے لوگ تو ہیں نہیں. اس لیے جب وہ ہمارے بیچ میں رہتے ہیں, ہمارے سماج کے حصے ہیں, تو سماج میں بڑی طاقت ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر نکیل کسی جائے. اس لیے میں تو آپ کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر, ان کی ضرورت پر اگر سب لوگ خاموش رہے
اور ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا, ان کو ان کی غلطی اور گناہ کا احساس نہیں کرایا گیا, تو یہ چیزیں بڑھیں گی, اور بڑھیں گی تو یہ ہمارے سب کے لیے سماج میں مشکلیں پیدا کریں گی. تو قاسم صاحب, آخری سوال, جتنے بھی گائیکار ہیں یہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ کس طرح کا گانا ریلیز کیا جاتا ہے, تو کیا کرنا چاہیے سماجی سنگٹھنز کو, ملی تنظیموں کو, سیاسی رہنماؤں کو, یا پھر جو بھی ہو, کیا کچھ کرنا چاہیے ان کے تعلق سے, آپ کی پرسنلی رائے؟ سماجی اور سیاسی ساتھیوں کو جب ان کے سامنے کوئی ایسی تصویر سامنے آتی ہے تو ان کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پر سخت اعتراض ہو, اس کی مذمت ہو, اور پھر ان کی رکاوٹ کے لیے کوئی نہ کوئی مل کر کے موجود ہو کر کے ان کو بلا کر کے, کئی معاملے ایسے دیکھے ہیں کہ اسی ویکتی نے کبھی کوئی بجلی والوں کے خلاف بھی کوئی گانا جملہ برداشت کر لیا تھا, اس پر اس سے معافی بھی منگوائی, اس پر گھٹنوں پر بھی مطلب کافی بہت ساری چیزیں آئی, وہ ویڈیو بھی آئے, آڈیو بھی آئے, دیکھے بھی. لیکن ایک عالموں کی شان میں اب مالب میں کیا ہوا, کس طریقے سے ہوا, کیسے حالات رہے, سب لوگوں نے اس کو غلط کہا اور ان لوگوں نے اس کا احساس کیا. بہت اونچا گھرانہ ہے, اس لیے اس پر کوئی بہت ہلکی بات بہت جلدی کر دینا. ان کی قرآن کی خدمتوں کا اگر سلسلہ دیکھا جائے تو ہندوستان نہیں, پوری دنیا میں ان کے علم کا ڈنکا بجتا ہے, ان کے مقابلے کا آج بھی ایک نہیں. اور پھر ہمارے کچھ عالم بڑے ذمہ دار وہاں پہنچے, انہوں نے سنا اور بات کو کر دیا. ہمیں بھی غصہ آیا, ہم نے بہت ساری چیزیں ان کے خلاف لکھ ڈالی, لیکن جب صلح ہو گئی اور جب چیزیں ہم تک آ گئی تو پھر ہم نے بھی ان تمام چیزوں کو ہٹایا, اور ہم نے پھر اس میں کسی بھی ویکتی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ عالموں کی شان میں کوئی ایسی گستاخی کرے, کیونکہ وہ ہمارا اعزاز ہیں, ان کا وقار سے ہماری عزت ہے, اور ان کے اگر وقار کو یا ان کی عصمت کو یا ان کے حیثیت کو اگر کوئی للکارنے کا کام کر رہا ہے تو پھر یہ اس سے بڑی بری بات کوئی ہو نہیں سکتی. اس لیے میں آخر میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو اپنے علماؤں کا ایک جو ان کا وقار ہے, جو ان کی حیثیت ہے, اس کا احترام کرنا چاہیے, اور خاص طور سے تمام لوگوں کو فکر کے ساتھ ساتھ اس ایسے جاہل لوگوں کو سبق سکھانے کا کام بھی کرنا چاہیے, اور ان کو تنبیہ, تنقید اور ان کے گناہ کی سزا ان کو دینی ہی چاہیے. سماج ایک بڑی طاقت ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ الور میں اپ پنچایت کے پروکتا قاسم میواتی صاحب, جو علماء کے تعلق سے کی جانے والی بدتمیزی, ان کے خلاف ریلیز کیے جانے والے گانوں پر اپنی پرتکریا رکھ رہے تھے, اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ علماء کے تعلق سے کسی طرح کی زبان درازی کسی کو کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. بہرحال آپ کی اس تعلق سے کیا رائے ہے, کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں. اب اس خبر میں اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.